حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اپنے روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں۔ اول گمشدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے، اور بلا شبہ بیہودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک کی طرف سے مدد کا منتظر رہے، اور کارخانے قدرت میں تفکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ نماز اللہ پاک کی رحمت کے نزول کا باعث ہے۔ سرداروں کی فضیلت و بزرگی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کو نہایت خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نفس کی خواہشوں کو چھوڑنا نہایت اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہترین عادت ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کی فکر کرنا اچھی عبادت ہے۔ تنہائی میں اللہ پاک کی عبادت کرنے سے نعمتوں کے خزانے اور دنیا داروں سے الگ رہنے سے تمام خوبیاں ہاتھ آتی ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت میں رات کو جاگنا اس کے پیارے دوستوں کے لیے موسم بہار اور سعادت مندوں کے لیے گلزار ہے۔ قیام و سجود میں دیر کرنا دوزخ کے عذاب سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرتناک واقعات سے عبرت کے اسباق حاصل کرتا رہے۔ اگر تجھے اپنی اس عمر سے جسے تو نے غفلت میں ضائع کر دیا ہے عبرت حاصل ہوتی تو آئندہ آنے والی کو محفوظ رکھتا۔ جو شخص غفلت اور سستی سے کام کرتا ہے اور کام کرنے سے جی چراتا ہے، اس کی زندگی بے مزہ اور خراب ہو جاتی ہے۔ غفلت سے بچو کہ یہ حواس کی خرابی اور عقل کی سستی ہے۔ تنگ دستی سے نجات کا عمل۔ آج آپ کے سامنے ہر قسم کی بیماری، پریشانی، رکاوٹ اور گھر میں خیر و برکت کے حوالے سے کچھ خاص اعمال بیان کروں گا۔ یہ تنگ دستی سے نجات کا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین، سورۃ مزمل پڑھیں۔ تنگ دستی سے نجات کا عمل دوسرا بیان کروں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ سورۃ فلق پڑھیں۔
सूरत फलक का वजीफा जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन ये अमल करना है, तो महीने में कुल 4 दफा ये अमल होगा। सूरत फलक का वजीफा और हफ्ते एक बार करेंगे, महीने में कुल 4 मरतबा। और सूरत यासीन और सूरत मुजम्मल जो आपने रोज़ाना नमाज फजर के बाद पढ़नी है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे अमल करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तंगदस्ती से निजात का अमल है। अल्लाह पाक आपको ग़ीबी रिज़्क़ अता फरमाएगा। बेगुमा जगह से रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, खैर व बरकत होगी। घर में परेशानियां, बीमारियां, तकलीफ़ें हैं, वो दूर होंगी। सोते वक्त अव्वलो आखिर 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 300 मरतबा या जब बारू या कहारू का विर्द करके किसी से बात किए बगैर सो जाए। जिसने जादू किया या दफन किया होगा, सब नजर आ जाएगा। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर ले, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें, तो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है जिनकी कोई भी नहीं सुनता। एक माशरा तब तरक्की करता है जब उस माशरे के बुजुर्ग दरख्त लगाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो कभी उसके साए में नहीं बैठ सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है, वो घर आने तक या खामद के राजी होने तक अल्लाह ताला की नाराजगी में रहती है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। जिस शख्स में ये निशानी हो तो समझ जाओ कि वो तुमसे मोहब्बत तो करता है, मगर जाहिर नहीं करता। और वो निशानी ये है कि आपकी बातों में दिलचस्पी लेगा, आपसे बात करते वक्त वो खुश होगा और बोर नहीं होगा, और वो आपको बार बार देखने की कोशिश करेगा।